नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पैदा पाक के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आप बच्चों की अपनी अस्मा आंटी और आज हम लेकर आए हैं एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी है कुरान मजीद की। और कुरान मजीद में कौन सी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं? आपको मालूम है कि हमारे जो मौज़ूआत हैं वो है तमाम उन जानवरों से मुताल्लिक जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। तो आज हम जिस जानवर का ज़िक्र करने वाले हैं उसके बारे में आपको पहले भी कहानियाँ सुनाई जा चुकी हैं। जी हाँ, ये वही जानवर है जो पानी में रहता है, जो स्विमिंग करता है, जिसके हाथ और पैर नहीं होते, और इसका नाम है मछली, जिसे हम अरबी ज़बान में हूत कहते हैं। हा वाव ता हूत। तो चलिए अब पढ़ते हैं एक और वाक़या जो कि एक मछली से मुताल्लिक है। लेकिन ये मछली कोई आम मछली नहीं थी, बल्कि बहुत ही ख़ास मछली थी। मछलियों की मछली, सबसे बड़ी मछली। भला बताइए, पानी में रहने वाले सबसे बड़े जानवर का क्या नाम है? बिल्कुल सही पहचाना, वेल। तो आज हम सुनने वाले हैं कुरान मजीद में तज़किरा वेल का। कब हुआ, कैसे हुआ, ये जानेंगे हम अपनी कहानी में। लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे अपनी दुआ। मेरे साथ पढ़िए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सब मेरे साथ पढ़िए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं कहानी की जानिब। लेकिन कहानी से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँ कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। क्या आप इस महीने में रोज़े रख रहे हैं? अगर पूरे दिन का रोज़ा ना भी रख पाएँ तो थोड़े से घंटे मुख्तस कर लें। सहूर में ज़रूर उठिए, एक हेल्दी सहरी खाइए जिसमें आपके दूध शामिल हो, अंडे शामिल हो, खजूर शामिल हो, ताकि दिन भर आपको एनर्जी मिलती रहे। और उसके बाद चंद घंटों का रोज़ा रखिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत सारे रिवॉर्ड्स हासिल कीजिए। तो बच्चों, आज की कहानी में ज़िक्र है वेल का, जो कि सबसे बड़ा पानी में रहने वाला जानवर है। वेल के साथ जिस नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस नबी का ज़िक्र फरमाया है, उनका नाम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो कहानी कुछ यूँ है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बहुत वक्त तक समझाते रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो। वो एक रब है जिसने तुम सबको पैदा किया है, वही हमारा मालिक है, वही हमें रिज़्क देता है, उसी के हुक्म से बरसात होती है, उसी के हुक्म से खेत लहलहाते हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम इस बात को नहीं मानती थी। वो बड़े बड़े शानदार पत्थरों के बुत बनाते थे और उन पत्थरों के बुतों की पूजा करते थे, उन्हीं के सामने सजदा करते थे और उन्हीं से अपनी दुआएं, मन्नतें, मुरादें मांगते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इस कौम को हिदायत देने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि आप मायूस हो गए और एक दिन मायूस होकर अपनी कौम से नाराज़ होकर वहाँ से निकल गए, चल पड़े। यहाँ पर ये बात जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह के जो नबी होते हैं, जो पैगंबर होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम के बग़ैर कोई एक चीज़ ना कहते हैं ना करते हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल पड़े तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गए। दूसरी जानिब प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौम यूनुस से भी सख्त नालां थे, जिन्होंने अपने नबी को, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, इस कदर मायूस कर दिया कि वो छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कौम से नाराज़ होता है तो क्या होता है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, फिर अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल होता है। और यही होने वाला था, उन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होने वाला था। बड़े बड़े अज़ाब से भरे बादल उनके सर पर सवार होने को थे। करीब था कि उन पर अल्लाह की जानिब से अज़ाब से भरपूर बारिश बरसाई जाती। लेकिन क्या हुआ, ये जानेंगे थोड़ी देर में। अभी हम जानते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से अलहदा होकर चले, दूसरी जानिब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये बस्ती छोड़ कर जाना चाहते थे। चुनांचा वो चलते चलते पहुँचे
اور ایک کشتی کے ملاح سے بات کی. یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی. حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی دریا میں ہچکولے لینے لگی، آگے چل پڑی. اس کشتی میں موجود تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بے حد نیک اور برگزیدہ شخصیت کے طور پر جانتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تھوڑا آگے جا کر شدید قسم کا طوفان شروع ہو گیا. دریا میں کشتی بری طرح ہچکولے لینے لگی، طوفان آنے لگا، بارش شروع ہو گئی، تیز آندھی اور ہوائیں چلنے لگی، بجلی کڑکنے لگی اور کشتی ڈانو ڈول ہونے لگی. قریب تھا کہ پوری کشتی الٹ جاتی اور سارے کے سارے لوگ ڈوب کر مر جاتے. اتنے میں اس کشتی میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے سوچا، عقل استعمال کی. کشتی میں موجود تمام لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ کشتی میں موجود غیر ضروری سامان اٹھا کر باہر پھینکتے جائیں. یہی ہوا، تمام غیر ضروری سامان باہر اٹھا کر پھینک دیا گیا. لیکن اب بھی کشتی ہچکولے لے رہی تھی. تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ان میں سے کسی ایک شخص کا بھی کم ہونا بے حد ضروری تھا. یعنی بچوں، اس کا یہ مطلب تھا کہ جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے ان میں سے کسی ایک کو چھلانگ لگا کر دریا میں ڈوبنا پڑے گا. بھلا کون سا شخص ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی کیوں دریا میں ڈوبنا چاہے گا؟ تو اس کا سلسلہ یہ نکلا، اس کا یہ سولوشن انہوں نے نکالا کہ سب کے نام انہوں نے لکھ کر پرچیاں بنائیں اور پھر ایک نام کا قرعہ نکالا. تو قرعہ نکلا، بھلا کس کے نام؟ حضرت یونس علیہ السلام کے نام. جب قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے. انہیں معلوم تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں، بے حد پاک اور نیک برگزیدہ ہستی ہیں. انہوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ قرعہ نکالتے ہیں. اس بار پھر تمام نام ڈالے گئے اور ایک نام دوبارہ نکالا گیا. جی بچوں، اس بار بھی یہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی نکلا. لیکن کشتی کے لوگ اب بھی بہت پریشان تھے. انہوں نے تمام نام دوبارہ ڈالے اور ایک آخری بار قرعہ نکالنے کا سوچا. تیسری بار بھی قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی نکلا. اب کہ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں اور یہ نشانی ہے کہ انہی کو کشتی میں سے چھلانگ لگانی ہے. انہوں نے اپنی اس نصیب کو، اپنے اس قسمت کو ایکسیپٹ کیا اور کشتی میں سے دریا میں چھلانگ لگا دی. سوچے بچوں، بارش ہو رہی ہے طوفانی والی، بجلی کڑک رہی ہے، چمک رہی ہے اور سمندر میں شدید طوفان برپا ہے. ایسے میں حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے چھلانگ لگانی پڑی تاکہ باقی کشتی کے جتنے مسافر ہیں وہ سب بچ سکے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے چھلانگ لگائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ صافات میں بیان فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یعنی اتنے میں ایک ویل آئی، ایک مچھلی آئی اور اس نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ قصوروار تھے. کیا ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں؟ قرآن مجید کی ایک اور صورت میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب فرما کر کہہ رہے ہیں کہ صبر اختیار کرو یہاں تک جب تک تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ نہ آ پہنچے اور اس کی طرح نہ ہونا، اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جو بہت دکھ میں آ گیا تھا. سورہ قلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کی جانب دوبارہ نشاندہی کر رہے ہیں جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ ناراض ہو کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنی بستی کو چھوڑ کر جا پہنچے تھے تو کیسے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے. اس کشتی میں طوفان برپا ہوا اور انہیں چھلانگ لگانی پڑی اور پھر ایک ویل نے آ کر ان کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام ویل مچھلی کے پیٹ میں شدید تاریکی اندھیرے میں موجود تھے. اس وقت نہ ان کے پاس کوئی رزق کا سامان ہے، نہ زندگی اور نہ موت کا کوئی بھروسہ ہے. شدید اندھیرا ہے، گرمی ہے اور وہ انتہائی پریشان اور نادم ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہ کام کر کے آ گئے. اور ایسے میں انہیں صرف ایک امید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے. تو بچوں، حضرت یونس نے کیا کیا؟ بالکل انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بارہا معافی مانگی. بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، جسے آج ہم آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں یہ دعا ایک بار ہم سب مل کر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور جو ظلم ہمارے اوپر ہوا وہ ہمارے خود کی وجہ سے ہوا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم نہیں فرماتے، ہم خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرمائی، اور اللہ کے حکم سے وہ ویل چلتی 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 ایک آئلینڈ پر پہنچی، ایک جزیرے پر پہنچی، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے اگل دیا۔ اس آئلینڈ میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھل فروٹ پیدا ہونا شروع ہو گئے، جو حضرت یونس علیہ السلام کھاتے جاتے اور صبر کرتے جاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جاتے۔ بہت بیمار ہو گئے تھے، لمبے طویل عرصے تک وہ بہت بیمار ہو گئے تھے۔ جب وہ ٹھیک ہوئے تو پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے وہ اپنی بستی کی جانب جانے لگے۔ یاد ہے بچوں، میں نے بستی والوں کی کہانی چھوڑی ہوئی تھی، ان پر عذاب کے بادل نازل ہوا چاہتے تھے، قریب تھا کہ اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے اور وہ سب نیست و نابود ہو کر رہ جائیں، لیکن وہ سمجھ گئے تھے پچھلی اقوام کے اوپر آئے ہوئے عذاب سے انہوں نے سبق حاصل کر لیا تھا، اور انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، گڑ گڑا کر وہ سب سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے مانا کہ اللہ آپ ہی واحد معبود ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام آپ کے نبی ہیں، اور ہم سے غلطی ہو گئی، اور اب ہم کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، آپ کی عبادت کریں گے۔ اور وہ سب بہت اچھے نیک فرما بردار قوم بن گئے۔ تو جب یونس علیہ السلام ٹھیک ہو کر اپنی بستی تک واپس آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بستی والے اب بتوں کی پوجا نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ وہ سب اچھے نیک بن چکے تھے اور برائیوں کو چھوڑ چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بستی سے دوبارہ سب سے اظہار یکجہتی کیا، اور پھر تمام معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی مچھلی سے متعلق۔ قرآن مجید میں مچھلی کا متعدد مقام پر ذکر ہوا ہے، اور 3 بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ان کہانیوں سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہمیں ضرور بتائیں اپنے کامنٹس میں۔ آج کی کہانی کا اختتام یہی ہوتا ہے، ملتے ہیں ایک اگلی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔